قوم سمود کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خوبیاں عطا کی تھیں۔ وہ لوگ پہاڑوں بڑی بڑی چٹانوں کو تراش کے گھر بنا لیتے، سرداروں کا طبقہ کمزور لوگوں کو غلام بنا لیتا اور ان غلاموں سے زبردستی کام لیتے اور انہیں صرف اتنی ہی اجرت دیتے جس سے وہ بس زندہ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی رہنمائی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو اپنا رسول چن لیا۔ حضرت صالح نے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی، لیکن سرداروں نے ان کو جھوٹا قرار دیا۔ انہوں نے کہا، آپ اگر سچے رسول ہیں تو اپنے رب کا کوئی معجزہ دکھائیں۔ ایک سردار بولا، اس پہاڑ سے اونٹنی نکل آئے۔ دوسرا بولا، اونٹنی ایسی ہو جو بچے کو جنم دینے والی ہو۔ حضرت صالح نے لوگوں سے پوچھا کہ میرے اللہ کا ایسا معجزہ دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ گے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ حضرت صالح نے دعا کی تو ویسی ہی اونٹنی پہاڑ سے نکل آئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس معجزے سے کچھ ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر وہ سردار لوگ فکر مند ہو گئے، کیونکہ اگر عام لوگ ایمان پر رہ لیتے تو انہیں اپنا آقا مالک نہیں مانیں گے۔ حضرت صالح نے لوگوں کو کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، خبردار اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا ورنہ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ عذاب آئے گا، اب تمہارے لیے کنویں کے پانی کی باری مقرر ہے۔ ایک دن پانی پیے گی اونٹنی اور دوسرے دن تمہارے جانور۔ کچھ دن کے بعد اس اونٹنی نے ایک بچے کو جنم دیا اور وہ اتنا زیادہ دودھ دینے لگی جو بہت سے لوگوں کے لیے کافی تھا۔ اس لوگوں سے لوگوں نے اور بھی اثر لیا اور وہ حضرت صالح کی باتیں غور سے سننے لگے۔ اب تو سرداروں کو بہت فکر ہوئی۔ انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ معجزہ قوم کے سامنے رہے گا لوگ اثر لیتے رہیں گے اور وہ اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ وہ اونٹنی کو مار ڈالتے ہیں اور بعد میں لوگوں سے کہہ دیں گے یہ اونٹنی کوئی معجزہ نہیں تھی ورنہ ماری نہ جاتی۔ وہ ہتھیار سنبھال کر انتظار کرنے لگے تاکہ اونٹنی لوٹ کر آئے تو اس کو قتل کر دیں۔ یوں ہی اونٹنی واپس آئی، انہوں نے اسے مار ڈالا۔ ایک ظالم نے اس کے بچے کو بھی مار ڈالا۔ پھر وہ سردار حضرت صالح علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور ان کو جھٹلانے لگے۔ لوگ بھی سرداروں کی باتوں میں آنے لگے اور حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو بتا دیا کہ اب تو اللہ کا عذاب تم پر نازل ہو کر رہے گا، تمہارے پاس اب صرف 3 دن کی مہلت ہے، توبہ کر لو ورنہ ہلاک کر دینے والا عذاب آئے گا اور تم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ 3 دن کے بعد عذاب آ گیا۔ آدھی رات کو گرجتے ہوئے کالے بادل چھا گئے اور ایسی کڑکڑتی ہوئی خوفناک بجلی ان کے گھروں پر گریں جن سے وہ لوگ ان کے گھر سب کے سب جل گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس عذاب سے محفوظ رہے۔